رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا وہاں آسمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کے آن پیدا کر۔ محترم اساتذہ کرام اور بزم عبیداللہ سنگھی کے چہکتے مہکتے بلبلوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کی مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو پناپر رسول بھی ہے، رفیقی قبر بھی ہے، رفیقی حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے، نبوت کا وفادار بھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں، صدیق کی ولادت پر ہاتف نے آسمان سے آواز دی، امت اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ آواز آئی اللہ کی بندی یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے، یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے، یہی ابو بکر صدیق ہے جو وسیع رسول ہے، پورے صحابہ میں افضل اعلیٰ بالا سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ پوری کائنات میں شہید بہت ہے، بہادر بہت ہے، مبشر بہت ہے، محدث بہت ہے، عالم بہت ہے، مفتی بہت ہے، حجاج بہت ہے، مگر صدیق ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر ان کا بھی پہلا نمبر ہے، مگر شجاعت میں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، مگر خلافت میں خدا کی قسم حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، پیغمبر کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ساری دنیا پر میرا احسان ہے، مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی اور ابو بکر میں بڑا فرق ہے، نہ سمجھے تو بڑا فرق ہے۔ علی کے گھر کو پیغمبر نے آباد کیا، پیغمبر کے حجرے کو صدیق نے آباد کیا، علی داماد ہے تو ابو بکر صدیق سسر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی حیدری کرار بن گیا۔ بہادر حضرت خالد بھی ہے، حضرت طارق بھی ہے، فاروق بھی ہے، مگر صدیق ایک ہے۔ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی،
صدیق نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، صدیق نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی، صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کھنڈا دیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، صدیق نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر، سب کچھ نثار کر کے آخری وقت امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وہ بھی اپنی پٹی پرانی چادروں میں ملبوس ہو کر دار پانی سے سرخرو ہو کر رخصت ہو گیا، اور جاتے جاتے دنیا کو سبق دے گیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام سے کچھ نہیں لیتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتی ہے، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو صداقت کے منزل مجھ سے مت پوچھ، تو صداقت کے منزل مجھ سے مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔